بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکیہ۔ پہلے ہی لفظ الشمس کو اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مضمون اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس سورت کا موضوع اور مضمون، اس سورت کا موضوع نیکی اور برائی کا فرق سمجھانا۔ اس سورت کا مضمون انسانوں کو نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے، اس فرق کو سمجھانا ہے اور ان لوگوں کے برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور برائی کے راستے پر چلنے پر بضد ہوتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مضمون کے لحاظ سے اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک ہے اور اس سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے ریزلٹس اور نتائج میں بالکل الگ الگ ہیں، متضاد ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور برائی میں، اچھائی اور برائی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے ریزلٹس اور آثار اور نتائج میں بالکل الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، متضاد ہے۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں، یہ دونوں یعنی اچھائی اور برائی اپنی شکل میں بھی یہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور ان کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، حواس دیے جس سے وہ محسوس کرتا ہے اور ذہن کی قوتیں دی، پھر اسے دنیا میں چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کے بعد بھی ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز، ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ نے خود اس کے اندر برائی اور اچھائی کا علم رکھ دیا ہے تاکہ وہ اچھائی اور برائی کو، صحیح اور غلط کو سمجھ سکے اور فیصلہ کر سکے۔ اور تیسری بات اس صورت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مستقبل کا انحصار، یعنی انسان کا جو فیوچر ہے، اور قرآن کے مطابق انسان کا فیوچر صرف موت تک نہیں ہے بلکہ اصل فیوچر موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تیسری جو یہ بات ہے کہ مستقبل کا انحصار، فیوچر کا جو ڈیپینڈ ہوگا وہ اس پر ہے کہ اس کے اندر، اس انسان کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کے، اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے۔ رجحانات کہتے ہیں توجہ، میلان، یعنی انسان کی توجہ اچھائی کی طرف بھی ہوتی ہے اور برائی کی طرف بھی۔ انسان اچھائی کو بھی پسند کرتا ہے اور برائی کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو یہ عادت ہے کہ کبھی وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور وہ برائی کو بھی پسند کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں کس چیز کو وہ ترقی دیتا ہے،
کس چیز کو وہ بڑھاتا ہے، اس کو انکریز کرتا ہے؟ کیا وہ اس رجحان کو، اس توجہ کو، اس چاہت کو بڑھاتا ہے، انکریز کرتا ہے جو برائی کی طرف ہو، یا پھر اس چاہت کو، اس عادت کو، اس رجحان کو وہ انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے جو چاہت، جو عادت، جو رجحان، جو توجہ اچھائی کی طرف ہو؟ یعنی اس کے دل میں دو چیزیں ہیں، ایک اچھائی کی محبت اور ایک برائی کی محبت، ایک اچھائی کی چاہت، ایک برائی کی چاہت۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا۔ یعنی اچھی چاہت کو، اچھی چیزوں کے چاہنے کو وہ اگر ابھارتا ہے، اس رجحان کو ترقی دیتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس میں یہ عادت بڑھتی گئی کہ وہ بری چیزوں کو چاہتا ہے، اسے بری چیزیں زیادہ پسند لگنے لگیں، تو وہ پھر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، وہ پھر ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس سورت کے دوسرے حصے میں اللہ نے ایک قوم کی مثال دی ہے جس قوم کا نام سمود تھا۔ اس مثال کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسالت کی اہمیت سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کیوں بھیجتا ہے، رسول کیوں بھیجتا ہے، میں نے تمہاری طرف رسول کیوں بھیجے، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے دوسرے حصے میں کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو وہ الہامی علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر کھڑا ہو، بلکہ اس کی مدد کے لیے نبیوں پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری صورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے قوم قریش، اے قریش کے لوگوں، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ مکہ میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے اشرار نے پیدا کر کے رکھے تھے۔ اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ، بجائے خود مکہ والوں کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی یہ تاریخی مثال ان پر کس طرح چسپاں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ان آیتوں کا مضمون انسان کے اندر دو طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے بعد ظاہر ہو، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے ظاہر کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس پر چھا جاتی ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس کی صنعت اور بناوٹ کی، قسم ہے زمین کی اور اس کی ہمواری اور پھیلاؤ کی، یعنی اس کی وسعت کی، قسم ہے ہر اس شخص کی اور اس کی مکمل تخلیق کی۔ پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے اللہ نے اس میں اس کے فجور اور تقوی کی صلاحیت رکھ دی ہے۔
اللہ نے اس میں اس کے فجور اور تقوی کی صلاحیت رکھ دی ہے، یعنی برائی اور اچھائی میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ یقیناً وہ کامیاب ہوتا ہے جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے احساسات کو، اپنے خیالوں کو پاک رکھتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اس شخص کے لیے کامیابی ہے۔ اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوتا ہے جو اس نفس کو ملیا میٹ کرتا ہے، یعنی وہ شخص ناکام اور نامراد ہوتا ہے جو اپنے نفس کو برائیوں میں، بری چیزوں میں، گندی چیزوں میں، تو وہ شخص ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اس صورت کا دوسرا حصہ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ ان آیتوں کا مضمون قوم سمود کا بدبخت ترین آدمی۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ، قوم سمود نے اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 12، جب اس کا بدبخت ترین انسان اٹھا۔ آیت نمبر 13، قوم سے اللہ کے پیغمبر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جگہ اور وقت کے بارے میں ہوشیار رہنا، یعنی اسے مت چھیڑنا۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، بس پھر اللہ نے اس قوم کے جرائم، یعنی جرائم کے نتیجے میں، اس قوم کے گناہوں کے نتیجے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ، اور ظاہر ہے کہ اسے اس کے انجام اور نتائج کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پر سورۃ الشمس کا اختتام ہوتا ہے۔